الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرض وحجته على العالمين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صلوات. جیسا کہ اعلان کیا جا چکا تھا، ماہ مبارک رمضان کی ان مجالس کا بنیادی عنوان امام کے حالات ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ حالات کے جو اس سے پہلے عمومی تقاریر جو میں نے کی تھی اس میں بھی ان کا تذکرہ نہیں تھا، یعنی غیبت صغرا اور غیبت کبرا کے حالات. البتہ اس کے پہلو بہ پہلو بعض تقاریر میں تھوڑا تھوڑا ظہور کی نشانیوں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو میرا اصلی عنوان رہتا یہ تمام باتیں کتابی باتیں نہ رہیں بلکہ اس کے حوالے سے ہماری جو عملی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. البتہ یہ میں یقیناً معذرت کے ساتھ عرض کر دوں کہ جس موضوع پہ گزشتہ 7-8 دن سے گفتگو ہوئی اس کے کچھ باقی ماندہ حصے آج کی تقریر میں اپنے مقام پر آئیں گے، لیکن بحیثیت موضوع نہیں. اصل عنوان تو ہمارا اب شروع ہی ہونے والا سورہ ابراہیم قرآن کریم کا 14واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت، جو اس اعتبار سے انتہائی مشہور و معروف آیت ہے کہ شکر نعمت اور کفر نعمت کے عنوان پر جب کبھی گفتگو کی جاتی تو اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جاتا. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کر رکھا. یہ ہمیشہ جناب آدم کے زمانے سے پروردگار کا وہ اعلان چلا آ رہا جو قرآن کی اس آیت کے دائرے میں شامل ہے لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. شریعتوں کو اللہ بدلتا رہتا، مگر کچھ قوانین اللہ نے ایسے بنائے ہیں اس کائنات کے لیے کہ لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ کبھی بھی تم اللہ کے ان قوانین میں تبدیلی کو نہیں پاؤ. اور ان میں سے ایک قانون یہ کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان عام کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے میرے بندو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کو جھٹلایا، ان کا کفران کیا، ان کا حق ادا نہ کیا، ان کی جانب سے لاپرواہی برتی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا سخت ترین عذاب تمہیں ملے گا. دیکھیں خالی اتنا نہیں کہا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کو جھٹلا دیا تو میں نعمت واپس لے لوں. نہیں، واپس لینے کی بات نہیں، وہ واپس تو لیا جائے مگر اس گناہ کے نتیجے میں عذاب شدید بھی تمہارا انتظار کرے گا. ہم اور آپ کسی چیز کو شدید کہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم معمولی تکلیفوں میں تڑپ اٹھنے والے، ہم اتنے خود غرض کہ ہر آدمی کو اپنی بیماری اور اپنی تکلیف بڑی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر خالق کائنات یہ اعلان کر دے کہ میرا عام عذاب تمہیں نہیں ملے، کفران نعمت کرنے والے کو میرا سخت ترین عذاب ملے گا. اب یہ قرآن کریم کا ایک عمومی اعلان ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اس اعلان کو سمجھتے بھی ہیں اور کسی حد تک اس کے تقاضوں پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کی دیگر آیتوں کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا وہی ظلم اس آیت کے ساتھ بھی کیا گیا.
کہ آیت کسی خاص نعمت کا تذکرہ نہیں کر رہی، جتنی نعمتیں پروردگار نے عطا کی ہیں سب کے بارے میں اعلان کہ اگر ان سب کا شکر ادا کیا تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ روٹی کا احترام اب تک ہمارے یہاں ہے، دسترخوان کا احترام اب تک ہمارے یہاں ہے، بعض مقامات پر نوٹ کے احترام کو بھی دیکھا گیا ہے جو اسلام میں صحیح، اللہ کی ایک نعمت۔ چنانچہ اب تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ دسترخوان سے جب اٹھتے ہیں تو یا اسے چوم کر اٹھتے ہیں یا سجدہ کر کے اٹھتے ہیں۔ اب تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ کھانے پینے کی کسی چیز کو زمین پہ گرا ہوا پائیں تو دوڑ کے جاتے ہیں اور پورے احترام کے ساتھ اسے اٹھا کے کسی قابل احترام جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ ان کا عمل بالکل صحیح، اور یقیناً یہ ان سے تو بہتر جو ان چیزوں میں بھی احترام کو بھول چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ آیت نے کس مقام پر یہ تخصیص ڈالی، یا آیت نے کس مقام پر یہ حکم دیا کہ اللہ یہ حکم صرف کھانے پینے کے بارے میں دے رہا، یا یہ حکم صرف عام دنیاوی نعمتوں کے بارے میں دیا جا رہا۔ آیت مطلق، آیت میں عموم، لئن شکرتم، جس نعمت کا تم شکر ادا کرو۔ جب عام نعمتوں کی یہ حالت کہ ایک روٹی، ایک نوٹ، اللہ کی ایک عام نعمت، اس کے بارے میں پروردگار نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سے غافل نہ ہونا۔ اور دیکھیے دو اعلان، غافل نہ ہونا اور اگر توجہ دو گے تو نعمت بڑھا دی جائے گی۔ یہ لفظ بڑھا دی جائے گی پر بھی آج ہم کو خاصی بحث کرنا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن کے عقیدے کا جز یہ کہ سب سے بڑی نعمت جو اسے ملی ہے وہ نعمت کہ جس کے بعد خدا نے اعلان کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ یہ نعمت دینے کے بعد اب گویا نعمتوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ جو تم کو عطا کی جائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار پا رہی۔ سورہ مائدہ میں قرآن کا اعلان مومن کے عقیدے کا جز۔ تو جب روٹی، دسترخوان اور رزق اور اس قسم کی نعمتیں، ان کا شکر ادا کرنا انسان کو زیادتی نعمت کی طرف لے جاتا، کفر یا لاپرواہی عذاب کی طرف لے جاتی، تو جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرار دی جا رہی یعنی اعلان امامت، اس اعلان امامت کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت سمجھنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اس میں اضافہ کرے، یا اس نعمت کا کفران کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب ہمارا انتظار کر رہا۔ کیا ہمارا کیا طرز عمل؟ جب عام نعمت اس دائرے میں آ رہی ہے تو نعمت عظمیٰ تو یقیناً اس دائرے کے اندر آنا چاہیے، اور یہاں پہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج جو غدیر خم کے اعلان کو فقط مولا تک محدود سمجھتا، یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ صرف ایک ہی امام پیغمبر اسلام مقرر کر کے گئے، نہیں، جیسا کہ ہمارے تمام علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آخری امام کو، زمانے کے امام کو سمجھنا چاہے تو ہم اسے سمجھا بھی نہیں سکتے جب تک کہ سلسلہ امامت سے ہم کو بات نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہ 12ویں امام کوئی آ کر کہے کہ ہمیں صرف اپنے 12ویں امام کے بارے میں سمجھائیے، ان کا عقیدہ کیوں آپ ان کے وجود کو مانتے ہیں، تو کیسے سمجھائے جب تک کہ اس کی سمجھ میں عقیدہ امامت نہ۔ یہ بنیاد یہاں پہ کہ پہلے 11 اماموں کو سمجھنا پڑے گا تو 12واں امام سمجھ میں آئے۔ کیوں؟ سوال یہ ہوگا کہ کیا رسول کے بعد امامت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر سامنے والے نے مان لیا کہ ہے امامت کی ضرورت تو پھر خود بخود جواب آ گیا کہ امامت کی ضرورت ہے تو بتائیے اس دور کا امام کون؟ لیکن اگر امامت کی بات وہ سمجھنے کو تیار نہیں، اردو میں ہم بعض اوقات ایسے ہی مسئلے پر بحث ہوتی ہے تو کہتے کہ جڑ کو چھوڑ کے آپ پتوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں بلکہ بنیاد سے یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا۔ بہت ہی مشہور واقعہ کہ جس وقت ایران کے ایک عالم پاکستان تو خیر نہیں، غیر منقسم ہندوستان میں آئے تھے، تو لاہور کے اندر وہ جو مشہور ترین اردو شاعر علامہ اقبال، ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ 12واں امام میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس وقت ان ایرانی عالم کا جملہ بہت مشہور ہو گیا تھا، انہوں نے مسکرا کے کہا تھا کہ چھوڑ دے 12ویں امام، آپ 11 کو سمجھ جائیے اور ان کو قبول کر لیجیے، یہی کافی۔
اس لیے کہ جو 11 کو مان لے گا وہ آٹومیٹک 12 کو مانے گا. 11 کو کس بیس پہ مانے گا؟ 11 کو کس بنا پہ مانے گا؟ ان کی امامت کو، ان کی شخصیت کو نہیں، اسی بنیاد پہ مانے گا کہ رسول کے بعد ایک وارث و جانشین ہونا چاہیے. یہاں 11 مانے تو 12واں سمجھ میں آ جاتا. تو غدیر خم کا اعلان وہ در حقیقت یہ اصولی اعلان کہ رسول کے بعد ایک جانشین ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے علامہ مجلسی نے اپنی اس کتاب میں جو وہ مکمل نہیں کر سکے، حیات القلوب، 3 جلدوں میں یہ کتاب لکھنا تھا. پہلی جلد میں انبیاء کے حالات، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ضرور پڑھی. دوسری جلد میں پیغمبر اسلام کے حالات، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، ضرور پڑھی. تیسری جلد میں 13 معصوموں کے حالات. مگر اس جلد کا صرف ابتدائی حصہ یا مقدمہ لکھ پائے کہ امامت کی اہمیت کیا، پھر حالات لکھنا تھے کہ انتقال ہو گئے. چنانچہ جتنا انہوں نے لکھا اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا. وہ سب سے مختصر حصہ، کیونکہ کتاب تو لکھی نہیں گئی تھی، وجود امام کی اہمیت، وہ بہت ہی دلچسپ لیکن علمی کتاب ہے. اس میں ایک چیپٹر علامہ مجلسی نے قائم کیا، معصومین کی حدیثیں. جس نے 11 کو مانا اور 12ویں کو نہیں مانا وہ بھی ایمان سے خارج مرا اور جاہلیت کی موت پہ مرا، جو پیغمبر کا فرمان ہے. تو 12واں امام اپنی جگہ خود ایک حیثیت رکھتا. 11 کو مان بھی لیں اور 12ویں کو نہ مانے تو گویا جاہلیت کی موت ہو. لیکن میرا موضوع یہ کہ ان احادیث کی بنا پہ اس سوال یہ پیدا ہوا کہ جو شروع میں نے ایک سوال قائم کیا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس کا جواب آپ کیا دیں، اس جواب سے بچنے کے لیے پھر میں نے یہ ساری بحث کی. اب آئیے دوبارہ وہاں پر پہنچ جائیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب روٹی اور دسترخوان جیسی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارا فریضہ بھی ہے اور اللہ کی بشارت بھی ہے کہ اس سے نعمت بڑھ جاتی، اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا یہ گناہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کا اعلان بھی. تو جو سب سے بڑی نعمت ہے وجود امامت، اس کا بھی شکر ہم کو ادا کرنا اور اس کی طرف سے لاپرواہی بھی دعوت عذاب. لیکن نعمت امامت کا شکر آپ کہیں گے کہ ہم ادا کرتے ہیں. 18 ذی الحجہ غدیر کا دن ہمارے امام بارگاہوں کا چراغا دیکھی. 2 مہینے 8 دن ایام عزا میں ہماری مصروفیات دیکھی. وہ کس کے لیے؟ امامت کے لیے. ہر ولادت و شہادت کے موقع پر ہماری مسجدوں اور محفلوں اور امام باڑوں جشن ولادت اور مجلس مسائل منعقد ہوا کرتی. انہی چیزوں کا نام، پہلی بات تو یہ کہ کیا انہی کا نام شکر نعمت، اور دوسری بات یہ ہے اس سلسلے کہ پھر گھوم پھر کے بات وہاں پہ آتی ہے کہ ہر امام کا ایک حق، جو ہمارا اس زمانے کا امام، اگر ہم نے غدیر کے جشن کو منا لیا تو بہرحال امام زمانہ کے حوالے سے ہم نے اس نعمت کا شکر کیا ادا کیا. ہمارا کون سا ایسا فعل ہے جسے ہم پروردگار کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ پروردگارہ دیکھ، اس طرح سے ہم اپنے امام زمانہ کے وجود کا شکر ادا کر رہے ہیں. کون سا ہمارا عمل ایسا ہے جسے شکر کے اندر شامل سمجھا جائے؟ شکر خالی شکرن للہ کہہ دینے کا نام تو نہیں. ہمارا کون سا ایسا فعل، شکرن للہ آپ نے کہا اور روٹی کو اٹھا کے مثلا ٹوائلٹ میں ڈال دی، تو کیا اللہ فقط شکرن للہ سن کر کہے کہ آپ نے حق رزق ادا کر دیا یا نہیں؟ زبان کا شکر اور عمل دونوں مل کے بتاتی. ہم نے ایک مرتبہ کہا، جیسا ہمارا غیروں پہ اعتراض کہ غیر کہتے ہیں کہ خالی آپ ہی ٹھیکیدار نہیں علی اور حسین، ہم بھی تو ان کو مانتے ہیں اور ان کا حق ادا کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں آپ کا ماننا کس کام کہ آپ ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کے قاتلوں کو بھی مانتے ہیں؟ یہ کون سا ماننا ہوا؟ ہمارا یہ اعتراض خود بتا رہا کہ جو شکر کہا جاتا اس کے اندر زبان اور عمل میں مطابقت ہونا چاہیے. چنانچہ اگر ہم قرآن کی تعریف کر کے اس کو ٹھوکر مار رہے ہیں، کیا کوئی بھی عقل رکھنے والا کہے کہ چونکہ آپ نے تعریف قرآن کر دی ہے تو گویا شکر ادا کر دیا؟ لیکن اگر ایک طرف سے تعریف تھی تو دوسری طرف سے یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کو کیا نقصان پہنچا دیا. جو ابھی میں نے اس سے پہلے خمس کے عنوان پہ گفتگو کی کہ یہ بھی کوئی خمس ہوا کہ آپ نے 1000 روپے خمس کے دی اور مرجے سے کسی نام سے 1500 روپے واپس لے لیے. یہ کون سی ادائیگی خمس ہو رہی؟ وہاں چاہے اس کو نظر انداز کیا جائے، لیکن کل رات کا مسئلہ جو آغا خوئی کا جملہ تھا کہ اللہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا، چاہے دنیا میں کوئی پکڑ کرے یا نہ کرے. تو ہم اور آپ بھی اپنی عام زندگی خالی اسی چیز کو شکر ادا کرنا نہیں مانتے. ایک آدمی جہاں بیٹھتا ہے اپنے والدین کی تعریف کرتا، لیکن گھر میں والدین فاقے کر رہے ہیں، وہ توجہ دینے کو تیار نہیں، اپنا الگ مکان لے کے بیٹھ چکا. جاننے والا تو کسی بھی محفل میں اس کو شرمندہ کر دے کہ یہ تم کیا اپنے والدین کی تعریف کر رہے؟ 2-4 جملے ان کی تعریف کے کہہ دیے، وہ بھوکوں مر رہے.
کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی ان کو دوا لا کے دینے والا نہیں۔ تو دیکھیے ہمارا اور آپ کا جو عام زندگی کا مسئلہ ہے، میں ان مثالوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہر آدمی پلٹ کے کہے کہ ہم نے غدیر کا جشن منا لیا، یہ مولا کا شکر ادا ہو گیا، ہم نے کربلا کا ماتم کر لیا، یہ کربلا کا شکر ادا ہو گیا۔ عام زندگی میں ہم زبان والی بات کو خود شکر نہیں مانتے، بلکہ اگر عمل سے بھی کبھی اچھائی کر، مگر صبح کا عمل کچھ اور شام کا عمل کچھ۔ صبح ہم نے قرآن کو عطر لگا کے جستان میں لپیٹا اور شام کو ٹھوکر مار کے پھینک دیا، تو وہ صبح کا عمل اس بات کی دلیل نہیں بنے گا کہ اب اگر ہم قرآن کی توہین بھی کریں تو اللہ اس کو شکر سمجھے گا۔ تو شکر، زبان والا شکر، ہم اور آپ خود بھی اپنی عام زندگی میں اس کو صحیح شکر نہیں سمجھتے، لیکن جہاں بات امامت کی آتی تو بس زبان والی بات کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ادا کر دیا۔ تو جہاں تک پہلے امام کا تعلق، بہت ہی جلد اگلے ہی ہفتے بلکہ ابھی 3-4 دن کے بعد شہادت کی مجلسوں کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، لیکن آج سے جو میرا موضوع شروع ہو رہا وہ امام زمانہ۔ اللہ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی اور اس اعلان کے ساتھ کہ جو نعمت میں تم کو دے رہا ہوں اس نعمت کے بارے میں ایک دنیا کا مسئلہ ہے، ایک آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا کا مسئلہ یہ، لاپرواہی کرو گے عذاب آئے گا، خالی نعمت کو نہیں لیا جائے گا، عذاب آئے گا، توجہ دو گے تو نعمت بڑھا دی جائے گی۔ اور آخرت کا مسئلہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اس آیت کے بارے میں تو خاص امام کی حدیث کہ تمہیں پتا ہے کہ اس سے کیا مراد؟ امام کہہ رہے اس سے مراد ہم وہ نعمتیں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہم تم سے سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں۔ امام فرما رہے ہیں تمہیں پتا ہے کون سی نعیم؟ معصومین کا ایک نام اسی لیے نعیم بھی، کون سی نعیم؟ نعیم نعمت کی جمع، یہ ہمارا وجود جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہو رہا۔ تو یہ وہ مسئلہ بنا جسے ہم فقہ میں کہتے ہیں کہ اس کے آثار وضعی بھی، اس کے آثار تکلیفی بھی۔ آثار وضعی جو دنیا میں ہوتے ہیں کہ اگر نعمت امامت کا شکر نہ کیا تو عذاب شدید آ رہا، شکر ادا کیا تو اضافہ ہو رہا، اور اس آثار تکلیفی بھی کہ قیامت میں اور قبر میں اس کا جواب دینا پڑے۔ امام زمانہ، اور امام زمانہ وہ امام کہ جس سے ہم کو براہ راست فائدہ بھی مل رہا۔ اب دیکھیں یہاں دو باتیں جمع ہو گئی، ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمت ہے امام۔ شاید میں نے شیخ صدوق کا جملہ بھی پڑھا کہ خواب میں امام نے آ کر اسی حوالے سے بات کی تھی، امام اللہ کی نعمت اس لیے ان کا شکر ادا کرنا۔ اور اسلام میں ایک دوسرا مسئلہ آتا، دوسرا مسئلہ بعض علماء نے تو اس روایت کا تیسرا ٹکڑا یہی بیان کیا۔ کون سا مسئلہ؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 60، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا؟ اور یہ جو ایک بہت ہی مشہور حدیث جس کے پہلے دو حصے تو سب علماء مانتے ہیں، تیسرے پہ اختلاف ہے کہ تیسرا جز کیا؟ حرم اللہ الجنہ علی ثلاثہ، شاید تیسری ہی رمضان کو بات ہوئی کہ 3 گناہگار ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت تو چھوڑو بوئے جنت کو بھی حرام کر دیا، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائیں۔ اور وہ 3 میں سے عاقل والدین و قاطع رحم تو طے شدہ بات، والدین کو اذیت دینے والا اور رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا۔ تیسرے میں کچھ نے کہا هو المنان، یہ منان، اور کچھ نے کہا نہیں، یہ وہ آدمی ہے کہ جو احسان فراموش، جس پر کوئی احسان کر رہا اور وہ اس احسان کو یاد کرنے کو تیار نہیں، احسان کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، احسان کو بھلا کے بیٹھ جاتا۔ اللہ جنت تو جنت، ایسے آدمی پر بوئے جنت کو بھی حرام کر دیا۔ جناب موسیٰ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اس وقت بیان کرنے کی مہلت نہیں۔ تو امام زمانہ میں دونوں چیزیں جمع ہو رہی، وہ اللہ کی نعمت اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا ہے امام کا، اور وہ ہمارے محسن ہیں اس لیے ہمیں ان کی خاطر بھی ان کے احسان کا حق ادا کرنا۔ وہ محسن کیوں؟ کس لیے محسن؟ عقائد کے اعتبار سے تو ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے جمعے کے خطبات اکثر علماء دوسرے خطبے میں جب ایک ایک امام پر درود و سلام کی بات آتی ہے تو 14ویں معصوم پر پہنچ کر پھر یہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں جو معصوم کی حدیث۔ محسن اس لیے کہ وہ بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ روز قلورا، یہ امام کا جملہ کہ یاد رکھو جو زمانے کا امام ہوتا اس کے وجود کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم۔ اللہ نے اس زمین و آسمان کو کیوں برقرار رکھا؟ اس لیے کہ اللہ کی حجت موجود، اور یہ پیغمبر کا جملہ بھی کہ جب تک وہ حجت نہیں آئے گی زمین و آسمان ختم نہیں ہو سکتے، یہاں تک رسول کا جملہ۔ اگر قیامت کے آنے میں صرف 1 دن رہ جائے تو اللہ اس 1 دن کو بھی اتنا طولانی کر دے گا، اتنا بڑھا دے گا کہ وہ حجت آئے اور وہ سارے حالات مکمل ہو جائیں۔
قیامت نہیں آ سکتی، یعنی زمین و آسمان کی تباہی ممکن نہیں، اس کے وجود نے زمین و آسمان کو بچایا ہوا، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور اسی کی برکتیں ہیں کہ مخلوقات کو رزق مل رہا۔ یہ ہماری چالاکی، یہ ہماری ذہانت، یہ ہماری دانشمندی، اور یہ کہیے کہ اس میں خالی ہماری کوشش کا دخل نہیں کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رہے ہیں، نہیں، کوئی عظیم ہمارا محسن ہے اس پردے کے اندر جس کے دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جس کی وجہ سے مخلوقات کو رزق مل رہا۔ ہمارے بچے جو بھوکوں مرنے سے محفوظ اور بچے ہوئے، اس میں ہمارا دخل نہیں، یہ ہے کوئی ہمارا محسن جس کی وجہ سے ہمارے گھر آباد ہو اور ہمارے گھر شاد ہو، وہ ہمارا محسن جس کے وجود نے زمین و آسمان کو محفوظ رکھا۔ اور یہاں پہ پھر وہ بات آ جاتی ہے، زمین و آسمان بنے کیوں؟ حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے یہ زمین و آسمان نہ بنائے جاتے۔ پہلا معصوم وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور آخری معصوم وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو بچایا۔ یہ زمین و آسمان بچا ہے آخری معصوم کی برکت سے، یہ رزق ملا آخری معصوم کی برکت سے، وہ ہمارا محسن بھی بن گیا۔ اللہ کی نعمت بھی وہی، ہمارا محسن بھی وہی، نعمت کا شکر بھی ادا کرنا واجب ہے، محسن کا حق ادا کرنا بھی واجب۔ یہاں دوہری دنیاوی ذمہ داریاں آ رہی۔ اب یہاں پہ یہ سوال کہ وہ محسن بھی بنا، وہ اللہ کی نعمت بھی بنا، ڈبل طریقے سے ہمیں اس کا حق ادا کرنا۔ ہم نے کیا حق ادا کیا؟ بار بار میں نے مثالیں دے دی کہ کیا زبان سے یہ 15 شعبان کو 2-4 قصیدے پڑھ دینا، اٹھتے بیٹھتے اجل اللہ کی دعا کر لیتے، اگرچہ یہ دعا بھی ہم صحیح نہیں کرتے، وہ تفصیل آتی رہے گی، آج کی تقریر میں ساری ایک جیسی باتیں نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پہلا سوال آپ کے ذہنوں میں یہ، آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا کہ جب کبھی شکر نعمت کی بات کریں تو روٹی اور کپڑے اور مکان جن کا حق ادا کرنا، ان تک محدود ہو کے نہ رہ جائیے، سب سے بڑی نعمت کی جانب بھی جائیے، اور ہمیشہ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے، اور الٹے طریقے سے بھی سوچیے۔ دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں اس وقت مسلمان ہیں، سب مظالم و مصائب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جہاں جہاں صاحبان ایمان، نہ ان کی عزتیں سلامت ہیں، نہ ان کی اولادیں سلامت ہیں، نہ ان کی جانیں سلامت ہیں۔ حتیٰ یہ کہ یورپ اور امریکہ، جہاں بظاہر ہر شخص اطمینان کے ساتھ بیٹھا، لیکن وہاں رہنے والوں سے پوچھی کہ وہ سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا۔ ہم اخبارات میں جب کشمیر اور بوسنیا کے حالات پڑھتے ہیں اور ان خواتین پر ہونے والے مظالم کا ذکر سنتے ہیں، جن کا صرف ایک قصور قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کیوں، تو ہم ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں کتنی سیفٹی اور تحفظ، لیکن وہاں جو ذرا بھی حقیقت کو سمجھ گیا، وہ راتوں کو اٹھ کے روتا اور کہتا کہ یہاں ہم نے اپنی جان کو بچا لیا، لیکن ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان ختم ہو کے رہ گیا۔ وہ بعض اوقات یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ بوسنیا کی عورت کی جو بے حرمتی ہو رہی وہ بڑا ظلم ہے، یا امریکہ میں جو ایک سیدانی یا ایک مومنہ عورت کی بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی ہے، وہ بڑا مسئلہ۔ ایک بعض لوگ حتیٰ یہ کہ یہ جملہ بوسنیا کی حد تک تو نہیں پتا، کشمیر کی حد تک پتا، کہ انہوں نے جب کراچی کی بعض خواتین کو اس بے حجابی اور بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ دیکھا تو کہا کہ ہماری عزتیں لوٹی گئی، لیکن اب ہمیں اطمینان آ گئے کہ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ظالموں کے ہاتھ سے ہوا، اللہ کے یہاں ہم مظلوموں میں شامل ہوئے اور اجر کے حقدار بنے، مگر ان سے تو بہتر کہ جن کے محلے، جن کی کوٹھیاں، جن کے مکانات سب محفوظ، اور اس کے بعد یہ اس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہی۔ ٹھیک ہے، ان عورتوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا کر رہی، لیکن جس کی عزت لٹ گئی ہے اس نے یہ منظر دیکھ کے کہا شکر ہے خدا کہ بہرحال ظالم کے ہاتھ سے ہم لوٹے گئے، اپنے ہاتھوں سے نہیں، اور جو ہم پر ظلم ہوا اس کے بعد ہمیں اس کا اجر و صلہ تو مل رہا، یہ تو نہیں ہے کہ یہ عیاشی اور اس کے بعد عذاب ساتھ میں آ رہا۔ تو جو واقعاً حقیقت کو جانتا، میں ان کو جانتا ہوں جو بظاہر بہت ہی خوش نظر آتے ہیں، بلکہ جب وہاں سے یہاں آتے ہیں تو اپنے خاندان والوں کے سامنے اس طرح سے اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں کہ خاندان والوں کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی امریکہ پہنچ جائیں، لیکن دل کی بات تو ہم ہی جیسوں کو بتائی جاتی ہے۔ وہاں پہ یہی لوگ ملتے ہیں اور راتوں کو روتے ہیں، کیسے اپنی بیٹی پہ قابو پایا جائے، کیسے اپنے بیٹے کو دین کے راستے پہ چلایا جائے، یہاں تک کہ کھلا جہاں اسلام دشمنی
وہاں بھی شاید یہ واقعہ پیش نہ آیا. وہ اخبار کی کٹنگ میرے پاس، وہ واقعہ ایک سیدانی کا اور اس کے نام کے ساتھ جعفری، کہ عاشورے کے دن لاس اینجلس میں ایک ہندوستانی وہ جو ایک وفد آتا ہے ڈانسنگ اور گانے وانے کے جو لوگ جاتے ہیں، وہ گروپ آیا اور اس میں پہلا انعام عاشورے کے دن بہترین ڈانس کرنے کے اوپر ایک سیدانی کو ملا، جو مس ڈاکٹر فلاں جعفری، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں. وہ اخبار میرے پاس موجود ہے کٹنگ کے ساتھ، ایک مومن نے دیا. عاشورے کا دن جو بہرحال اب تک ایک قابل احترام دن سمجھا جاتا ہے، جعفری ان کے نام کا جز اور مشہور و معروف شخصیت ہیں لاس اینجلس کے مومنین. عاشورے کے دن جو گانے کا کمپٹیشن ہو، جو کہ پہلا انعام ملا گانے اور ڈانس کے اندر. دیکھیے یہ حالت ہے امریکہ، کشمیر اور بوسنیا کی ایک مسلمان عورت، اس کی عزت لٹ جائے لیکن جب وہ یہ دیکھتی وہ مطمئن ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا، میں کہیں اور نہیں جا رہا، واپس آتا ہوں اپنے موضوع پر. سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ ساری مصیبتیں، یہ سارا عذاب مسلمانوں کے پیچھے کیوں لگا ہوا، اور پھر اس میں بھی خاص صاحبان ایمان. کیونکہ جب عیسائی اور یہودی حملہ کرتے ہیں تو وہ سارے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، اس میں بھی ہم مارے جاتے ہیں. اور جب بعض نام نہاد صدام جیسے مسلمان بھی اٹیک کرتے ہیں تو وہ بھی ہم ہی پہ اٹیک کیا کرتے ہیں. اپنوں کے ہاتھوں تو ہم مرتے ہیں، غیروں کے ہاتھوں تو ہم مرتے ہیں. کیا فقط اللہ ہمارا امتحان لے رہا اس لیے ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی، یا سورہ ابراہیم کا اعلان آثار وضعی کی صورت میں ہماری زندگیوں میں آ رہا؟ ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سوچ کے خوش ہو رہے ہوں کہ چلو اتنے مظالم صدام کے ہاتھوں ہوئے، اللہ ہمیں اجر دے، اور اللہ کہے کہ یہ اجر کی بات ہی نہیں، یہی تو میرا شدید عذاب ہے جس کا میں نے اعلان کیا، یہ تو عذاب ہے تمہارے اوپر، کوئی امتحان نہیں. ایسا تو نہیں کہ امام زمانہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کی بنیاد پر ہم اس عذاب میں مبتلا کیے جا رہے ہیں کہ جہاں بھی دنیا میں ہیں وہاں پہ ہم ہی ہر دشمن کا ٹارگٹ اس وقت بنے ہوئے ہیں. چاہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کے ہتھیار سے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، اور چاہے وہ یہ مادی ہتھیاروں سے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. پھر یاد کر لیجئے قرآن کا اعلان کہ اللہ کی جس نعمت کا شکر کرو وہ بڑھ جائے، اور جس نعمت کی لاپرواہی برتو گے اور تمہارے اوپر عذاب شدید آ جائے. واقعا ہم نے اپنی زندگیوں سے امام زمانہ کو نکال پھینکا. میں ایک مجموعی اعتبار سے ایک عام بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ابھی 1 یا 2% مرد اور عورتیں ایسی جو امام زمانہ کی غیبت میں تڑپ کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے تشیع کو دیکھی، جس کو یہ نعمت ملی اور یاد نہیں کیا جا رہا، کفران نعمت کیا جا رہا. اور ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہاں پر میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، اس وقت تو آپ آدھے سے بھی کم تھے، شروع میں میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آیت کے 2 جملوں پہ توجہ دیجیے گا. اگر لاپرواہی برتو گے تو عذاب شدید آئے گی، وہ ہمارے سامنے ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ اور اگر شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ نعمت برقرار رہے گی. دیکھیں کہنا یہ چاہیے، یعنی اگر قرآن کی آیت بنانے کی ذمہ داری ایک عام مومن کو دے دی جاتی تو آیت اس طرح بن کہ اللہ نعمت دے رہا، شکر کرو تو نعمت رہے، کفران نعمت کرو تو نعمت چھن جائے گی. مگر عجیب بات کہ دونوں اعلان قرآن نے کیے ہی نہیں. شکر کرو تو یہ نہیں کہا کہ نعمت تم کو ملتی رہے، کیا کہا کہ یہ نعمت نہیں، یہ نعمت بڑھ کے ملے، ڈبل ہو جائے، 100 گنا ہو جائے. کفر نعمت کرو تو یہ نہیں کہا کہ نعمت چھین لی جائے، نہیں، نعمت تو چھنے گی، عذاب شدید بھی تم پہ آ جائے گا. جتنا خدا بڑھا کے شکر میں دیتا اتنا ہی سخت عذاب کفران نعمت میں دیتا. اب دیکھیے یہاں پر پھر میں پھنسا ظاہری اعتبار سے کہ اگر اس آیت کے دائرے میں امام بھی شامل ہے کہ نعمت امامت کا شکر ادا کرو، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نعمت ملتی رہے، قرآن نے کہا بڑھ جائے. امام زمانہ اس آیت سے پتہ چلا کہ امام اس اصول میں شامل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے امام کی نعمت پہ شکر ادا کیا، ہمیں دوسرا امام مل گئے، دوسرے امامت کا شکر ادا کیا، تیسرا امام مل گئے، 12ویں امام کا شکر ادا کرے. قرآن کا وعدہ ہے نعمت کو بڑھانا، کیا بڑھے گی نعمت؟ کیا کوئی 13واں امام آ جائے؟ نہ یہ ہمارے عقیدے میں ہے، نہ عقل اس سے قبول کرتی ہے، نہ نقل. اب سوال یہ کہ اگر اس آیت میں 12ویں امام شامل ہیں تو یہ آیت تو ان پہ پورا اتر ہی نہیں رہی، اس نعمت میں تو اضافہ ممکن ہی نہیں. مگر نہیں، یہی میرا موضوع، اس سال کی تقاریر کا موضوع یہی جملہ کہ 12ویں امام کا بھی شکر ادا کرو، تو صرف یہ نہیں کہ نعمت ملے گی، نعمت بڑھ جائے.
12ویں امام میں کیا نعمت بڑھے گی؟ جو اکثر میں کہتا ہوں کہ جب بھی قرآن کہے یا حدیث کہے بڑھ جانا، کبھی بڑھنا تعداد میں ہوتا ہے، کبھی بڑھنا کیفیت میں ہوتا ہے، کمیت اور کیفیت، کوانٹٹی اور کوالٹی۔ اب باقی ہر امام کا شکر ادا کیا تو وہ تعداد کے اعتبار سے بڑھ گئے، ہر امام کے بعد دوسرا امام، وہ مسئلہ ہے کمیت کا، وہ مسئلہ ہے کوانٹٹی کا۔ 12ویں امام کی نعمت کا شکر ادا کرو تو یہ مسئلہ کوانٹٹی کا تو نہیں ہو سکتا، 13 یہ کوالٹی کا مسئلہ ہے۔ اور وہ کس طرح کہ ابھی امام غائب ہے، امام کا شکر ادا کرو، وہی امام رہے گا لیکن ظاہر ہونے کے بعد۔ اور یہی ہمارا مدعا اور یہی ہمارا مقصود اور یہی قرآن کا اعلان۔ گویا اس وقت جو جملہ میں نے کہا اب یہ الٹا کر کے اس طرح سے بنایا جا سکتا کہ چونکہ ہم لوگ نعمت امامت کا شکر ادا نہیں کر رہے اس لیے امام پردہ غیبت میں۔ اگر ہم امامت کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں تو یاد رکھیں ہمارا امام آج ظاہر ہو سکتا، اللہ کا وعدہ ہے بڑھانا، اور بڑھانا یہی کہ غائب امام حاضر ہو جائے۔ درود بھیجے محمد والا۔ اب یہ سوال کہ کس طرح سے ہم شکر ادا کریں کہ امام ظاہر ہو جائے، یہ ہمارا اصل موضوع، اور اسی کے ساتھ ہمیشہ ایک ضمنی سوال بنے گا۔ وہ ضمنی سوال کیا بنے گا؟ وہ ضمنی سوال یہ بنے گا کہ روایتوں میں اتنی ساری نشانیاں بتائی گئی، چلیں باقی ساری نشانیوں کو چھوڑ تو 4-5 نشانیاں تو بڑی پکی بتائی گئی۔ تقریر یہ ہے کہ اگر آپ نعمت امامت کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں امام فوراً ظاہر ہو، مگر فوراً کیسے؟ کچھ تو نشانیاں ہیں۔ چلیں ہمارے بچے اب اتنا کتابیں پڑھ چکے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ 10,000 نشانیوں میں سے 10 نشانیاں یقینی ہیں، باقی یقینی نہیں، مگر 10 تو یقینی، وہ تو اتنا ٹائم تو لگے گا امام کو، جی نہیں۔ یہی ہمارا موضوع کہ صحیح معنوں میں شکر ادا کرو تو کسی نشانی کی ضرورت نہیں اور امام آ جائے، اور یہ بھی دلیلوں کے ساتھ، لیکن یہ بات بعد میں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور، ذرا بالکل موضوع سے ہٹی ہوئی بات، لیکن ضرور سنیے، ضرور سماعت فرمائیے، اور وہ یہ کہ ایک چیز بڑی کثرت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ امام ظاہر اس لیے نہیں ہو رہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آرگومنٹ پیش کیا، یہ جو میرا اپنا دعویٰ تھا وہ آپ نے سنا، اس کی تفصیل تھوڑی بہت کل آئے گی، تھوڑی اس لیے میں نے کہا کہ کل شب ولادت ہمارا موضوع ذرا تاریخ پر زیادہ ہوگا، اور پرسوں سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ مگر اس سے ہٹ کر عوام سے پوچھئے کہ امام کیوں نہیں آ رہے، تو زیادہ تر کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا کہ امام کو انتظار ہے 313 کا، جب تک 313 نہیں آئیں گے ہوں گے امام نہیں آئیں گے۔ ہمارے ان نوجوانوں نے جو 7-8 سال سے امام کے حالات پڑھ رہے ہیں، اتنا تو سمجھ لیا کہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں کہ امام جب آئیں گے تو صرف 313 ساتھی ہوں، معلوم ہے کہ 10,000 سے زیادہ کا لشکر آئے گا۔ ابھی ذرا بے ترتیب گفتگو ہے، تھوڑی تھوڑی تفصیلات آنے والی، اتنا تو سمجھ لیا۔ مگر وہی بات کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ امام کو صرف 313 کا انتظار ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ 313 کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ اصل لشکر تو 10,000 کا۔ نہ وہ بات صحیح تھی نہ یہ بات صحیح، دونوں باتیں مل کر امام کو جب آئیں گے تو 10,000 سے بڑا لشکر ملے، چنانچہ کسی کو مایوس نہ امید نہیں ہونا، لیکن 313 کا انتظار تو ہے امام کو، وہ 313 تو ہیں اس کے۔ اچھا، اب پھر کیا بات بنی؟ اس کا ایک جواب میں 2 سال پہلے کھارادر میں دے چکا ہوں، یہ دوسرا جواب جو آج کل آپ بہت لوگوں سے سن رہے ہیں، پھر بھی اس لیے اس کو ملا دوں کہ میری تقریر میں یہ بات نامکمل نہ رہے۔ دیکھیے 313 کا تو امام کو انتظار، جس دن 313 کا عدد پورا ہو گئے اس دن امام ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ 313 کا عدد ظہور کی 10 یقینی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس 313 جس دن وہ 313واں مومن پیدا ہو گئے، وہ 313 کے گروپ میں آ گئے، اس دن جتنے باقی لوگ بھی ہوں جو خلوص دل سے امام کو یاد کر رہے، امام ان سب کو اپنے ساتھ بلا لیں گے، لیکن امام ان کا انتظار نہیں کر رہے کہ مثلا 10,000 ہو جائیں، 15,000، وہ تو نہیں، وہ 2 ہوں، 10,000 ہوں، 10 لاکھ، امام دیکھ رہے ادھر 313 ہو جائیں۔ فوراً ایک سوال کہ کیا ابھی تک 313 نہیں ہو؟ یہ فرق دیکھیے گا اور توجہ کے ساتھ
وہ دھوکہ نہیں کھائیے گا کہ ہم اس 313 میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ 313 وہ جو امام کو چاہیے وہ اس معیار کے چاہیے کہ جس معیار کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے صاحبان علم بھی نہ ہو۔ البتہ جو اس معیار پر نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ برا آدمی، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط آدمی، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار آدمی، نہیں۔ 313 امام کو چاہیے سلمان فارسی ٹائپ۔ اب اگر سلمان فارسی کی طرح کے 313 نہیں تو باقی جو ہے جو سلمان نہیں بن پائے وہ برے نہیں، اپنی حیثیت سے جو انہوں نے کیا قیامت میں اجر ملے، مگر امام کو جو 313 چاہیے وہ سلمان جیسے چاہیے۔ اور اسی ایک رسول کے زمانے میں ایک سلمان بنا، ایک علی کے زمانے میں ایک مالک اشتر بنا، اسی لیے یہ 313 ایک دور کے نہیں چاہیے، پیغمبر سے لے کے خود امام کے ظاہر ہونے تک، بلکہ یہ بھی میں نے غلط کہہ دیا، حضرت آدم سے لے کے امام کے ظاہر ہونے تک، اس وقت تک پوری تاریخ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب میں سے بھی نکالا جائے گا ان کے زمانے کے سلمان فارسی۔ 313 سلمان جیسے چاہیے، جب سلمان جیسے 313 ہو جائے امام ظاہر ہوں گے، اور پھر اس وقت عام مومنین جتنے بھی ہو جائیں وہ سب امام کے ساتھی بنے گے۔ اگر ہم رسول کے زمانے میں ہوتے تو سلمان تو قطعاً نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہم منافق، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہم گناہگار، اس منزل معرفت پر نہیں، اور وہ ہماری طاقت سے باہر۔ اب یہ میں نے جو کہا اس کی وضاحت، 313 سلمان جیسے چاہیے، یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ واقعا 100 سال میں سلمان ایک ہی پیدا ہوتا، وہ بھی 100 سال میں بھی اگر رسول کے بعد چلے، ورنہ باقی انبیاء میں تو 200 300 سالوں میں جا کے کہیں ایک سلمان نکلتا۔ سلمان کس کا نام؟ سلمان شخصیت کی بات نہیں کر رہا، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ایسی شخصیت کہ جس کے عمل کو تو چھوڑ، جس کے ذہن میں بھی، جس کے وسوسوں میں بھی کوئی چیز کبھی اسلام کے خلاف نہ ہو۔ ہم سے اسلام کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ ایسا بنو، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، مگر امام ایسے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یاد کیجئے وہ واقعہ جو آج کل اکثر علماء اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایران میں یہ واقعہ بہت پڑھا جا رہا، اور آپ نے ضرور سنا ہوگا، مجھے اندازہ، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ اب ظہور امام کے حالات میں ایک بات یاد رکھیے، ترتیب سے گفتگو کرنا ہے، کچھ پرانی باتیں ضرور آئیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے بات کو سمجھایا جا سکے۔ اب یہ مشہور واقعہ ہے کہ شہید دست غیب شیرازی، جن کا تعارف کرانے کی ضرورت تو نہیں، ان سے ایک زمانے میں یہ سوال کیا گیا، یہ 313 کیا مطلب اس کا؟ یہ نجف، یہ قوم، یہ مشہد، یہ کربلا اوضاع مجتہدین سے بھرا ہوا، 313 تو ہمیں یہاں کھڑے کھڑے مل جائیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ 313 سے مطلب متقی اور پرہیزگار مومن نہیں، 313 سلمان چاہیے۔ شہید مسکرا اور کہا کہ سنو، میں اپنی جوانی کا واقعہ سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہا، یہ زمانہ کم و بیش وہی زمانہ کہ جب آغائے خوئی کا طالب علمی کا زمانہ ہو۔ آغائے خوئی کراچی میں مرحوم آغائے پویا، مرحوم آغائے شریعت، یہ سب ایک بیچ کے آدمی، ایک بیچ کے علماء، اور اسی بیچ کے شہید بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نجف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو نجف کے علماء میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ کل میں نے بتایا کہ علم اور مطالعے کی اہمیت کے باوجود شرعاً بھی یہ ضروری ہے، اور طب اور صحت کے اعتبار سے کہ آدمی کچھ اس سے ہٹ کر دوستوں کے بیچ میں کچھ ہلکے پھلکے لائٹ ڈسکشن کیا کرے۔ تو اس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث چل رہا تھا کہ آخر اتنے سارے علماء اور مراجع امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کتابوں میں ایک عمل لکھا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی آدمی کو کسی اجتماعی مسئلے میں امام سے ملاقات کرنا، مسئلے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انفرادی مسئلہ، انفرادی مسئلہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ، ایک خاندان کا مسئلہ، اور ایک ہوتا ہے اجتماعی مسئلہ، کسی پورے علاقے کے مومنین کا یا پوری دنیا کا مسئلہ۔ جب کوئی اجتماعی مسئلہ جو پوری دنیا کے لیے ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، انفرادی مسئلہ ہو تو دعائیں ہیں، وظیفے ہیں، عریضے ہیں۔ عریضہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھا، وہ ہمارا اعتقاد بنا رہا، لیکن کیونکہ میرا تعلق جس خاندان سے، وہ لکھنؤ میں ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے معتقدین کا خاندان، بہت مشہور، آپ کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں۔
ناصر الملت علی اللہ مقامہ، ایک عجیب و غریب شخصیت گزری ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان، حتیٰ یہ کہ نجف اور قم کا حوزہ علمیہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی آدمی کے علم کو نہیں مانتا، لیکن اگر آپ ہندوستان کے علماء کا تذکرہ سنیں تو اس میں ناصر الملت اور ان کے والد آبقات الانوار جیسی ایک کتاب لکھ دی کہ جس کی بنا ابھی انقلاب کے بعد اس کتاب کو خاص خصوصیت کے ساتھ حکومت کی توجہ کے ساتھ دوبارہ چھپایا گیا کہ ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس کے بارے میں خود کہا نجف اور قم کے مراجع کہ 1400 سالہ تاریخ اسلام میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکی۔ یہ 1400 سالہ تاریخ اسلام میں علامہ مجلسی ہیں، علامہ حلی ہیں، ہمارے سارے مراجع اور مجتہدین ہیں، اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ لکھنؤ سے اس کتاب کو منگوا کر اسلامی جمہوریہ ایران میں دوبارہ چھپایا جا رہا۔ تو ایک عظیم شخصیت، ان کا علم اور ان کا حافظہ، لیکن تفصیل میں جاؤں گا تو لوگ کہیں یہ بڑی مشکل سے آغا خوئی کے موضوع سے نجات ملی تھی کہ اب آپ پھر وہاں واپس آ رہے ہیں، لیکن اتنا آنکھوں دیکھی گواہیاں، آنکھوں دیکھی کہ جس زمانے میں ہندوستان میں انگریز تعلیم پھیلا رہے تھے تو ہمارے کچھ نوجوانوں کے عقائد ذرا آپ متزلزل ہوئے۔ ایک بوڑھا باپ ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرا بیٹا ہے وہ عریضے وغیرہ کو بالکل نہیں مانتا، اور کہتا ہے کہ کیا نانسنس، یہ کیا چیز ہے، دعا مانگو امام سے، لیکن یہ عریضہ کیا چیز ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو لے کے آئیں۔ بیٹے کو بلایا گیا، وہیں بیٹھے ناصر الملت نے اس بیٹے سے کہا کہ عریضہ لکھو۔ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں عریضہ کیا چیز ہوتی، بے دین نہیں، دعا مانگیں، حاجت پیش کریں، ڈائریکٹ بات کریں، یہ خط و کتابت کس لیے؟ اس کے باپ سے کہا تم عریضہ لکھو، عریضہ لکھا۔ اب وہ بیٹا سمجھ رہا کہ لے کے جائیں گے اور دریا گومتی جو لکھنؤ کا دریا وہاں پہ ڈال کے کچھ سمجھائیں، لیکن نہیں، ان کے پاس جو ان کا لوٹا اور ذرا عام سائز سے بڑا لوٹا تھا، احتیاط کی وجہ سے زیادہ پانی، پرانے زمانے میں نل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں حمام میں 1 لوٹا 2 لوٹے 3 لوٹے، لیکن اس وقت جتنا پانی لے جا سکو گے بس وہی پانی، خاصے بڑے سائز کا لوٹا تھا۔ باپ سے کہا کہ اس لوٹے کے اندر عریضے کو ڈال، عریضے کو ڈالا، حسین ابن روح کا نام لے، اوپر سے لوٹے کو بند کیا، 1 منٹ کے بعد ہاتھ ہٹایا، بیٹے کو بلایا کہ تم نان سینس کہہ رہے، جاؤ جھانک کے دیکھ۔ اب وہ لوٹا کتنا ہی بڑا ہو، کیسا ہی کنگ سائز کیوں نہ ہو، مگر کتنا بڑا ہوگا وہ لوٹا، ایک آدمی کو اٹھا کے لے جانا، اور بوڑھے آدمی تو آپ دیکھو اس کے اندر واقعہ سارا پانی تک اس نے بہا دیا، لیکن عریضہ اس میں نظر نہیں آ رہا۔ کہ یہ عریضے کا ایک فلسفہ، یہ امام اور ماننے والے کے بیچ میں خط و کتابت کا ایک سلسلہ، اور ایسا کہ جس طرح بس اب آپ پوسٹ باکس کے اندر خط ڈال دیا، خط پہنچ جائے گا اپنی منزل مقصود پر، شرط یہ ہے کہ پاکستان جیسا ڈاک کا نظام نہ ہو۔ تو یہ والا مسئلہ ہے کہ یہ خط پہنچنا ہی پہنچنا، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ امام کو انفرادی طور پر پکارنا، لیکن اگر اجتماعی مسئلہ عریضہ ہے، انفرادی مسئلے کا نام، مولا صحت چاہیے، مولا اولاد چاہیے، مولا فلاں نعمت چاہیے، اور اس کے بھی حدود ہیں کہ کون سا عریضہ کس پریشانی میں لکھنا چاہیے، نہ بہت زیادہ عام کر دو اور نہ اس کو بالکل چھوڑو۔ لیکن جب اجتماعی مسئلہ 1-2 آدمیوں کی بات نہیں ہے، پوری قوم کسی پریشانی میں، اس کے لیے خاص عمل بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر، اور وہ عمل کیا کہ ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کے زہد اور تقوی پر پورے شہر کا اتفاق، علم نہیں، زہد اور تقوی، سارا شہر اور سارا علاقہ مانتا ہو کہ اس سے زیادہ پرہیزگار کوئی آدمی نہیں، اور اس پرہیزگار آدمی سے بھی کہو کہ 3 دن تم روزہ رکھو۔ روزے کے سلسلے کی پہلی مجلس یا دوسری، روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا جا رہا کہ لا علمی میں بھی جو حرام ہاتھ پاؤں آنکھ کان میں داخل ہو جاتا، روزہ اس حرام کو گھلا کے نکالتا۔ تو پرہیزگار اور زاہد آدمی ویسے ہی ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا، جی نہیں، حرام سے تو ہم جیسے لوگ بچائیں گے تو کچھ بھی نہیں، پرہیزگار اور زاہد مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے باوجود ممکن کہ کہیں نہ کہیں لا علمی، اس کے باپ نے اس کو کوئی کھانا دے دیا، ماں نے کوئی غذا دی، کوئی حرام اس کے جسم میں جا چکا، تو اس سے بھی کہا جائے کہ 3 دن روزہ رکھنا، اور 3 دن کا روزہ ایسا نہ ہو کہ اگر عام حالت میں تم دن میں 1 سیر کھانا کھاتے تو روزے میں 5 سیر ہو جائے، افطاری، رات کا کھانا، سحری، یہ نہیں، بلکہ واقعاً وہ روزہ کہ جو نمک یا کھجور سے کھلتا ہے، گرم پانی میں بند ہوتا ہے اور رات میں اور بھی کچھ نہیں، اس سے کہا جائے 3 ایسے روزے رکھو، اور پھر جب 3 روزے رکھو تو جو چوتھی رات آئے گی تیسرے افطار کے بعد،
وہ ساری رات جاگ کے گزارو، اس میں کسی نہ کسی لمحے امام اس سے مل کے چلے جائیں۔ اجتماعی مسئلے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا۔ اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو، اسے تو میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہر ایک کو یاد ہوگا، بحرین اور انار والا واقعہ، کہ بحرین کے مومنین کو انار کے ایک مسئلے نے زحمت میں ڈال دیا۔ اب یہ پوری قوم کا مسئلہ، ایک دو آدمیوں کی بات نہیں، حاکم بحرین نے کہا تھا اس انار کا جواب لاؤ یا مارے جاؤ۔ تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا یہی طریقہ تھا کہ مقدس ترین آدمی محمد ابن عیسیٰ کو ڈھونڈا گیا، اور اس کے بعد 3 دن روزے رکھوائے، اور تینوں رات انہوں نے جاگ کے عبادت کی، اور چوتھی رات کو امام کا انتظار کیا، امام نے آ کر انار کے مسئلے کو حل کر دیا۔ تو یہ ایک عام طریقہ کہ قوم کا اجتماعی مسئلہ ایسے آدمی کو ڈھونڈ جس کا ملنا مشکل ہوتا، لیکن اگر مل جائے تو وہ کیسا اہم آدمی ہو، کیوں 2 آدمی کسی ایک پر متفق ہو جائیں، یہ بہت مشکل بات ہے۔ مرجعیت تک میں لوگ جھگڑا ڈال دیتے، تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ پوری قوم کہے کہ فلاں آدمی سب سے زاہد، جسے لوگ سب سے زاہد کہیں اسی کو دوسرے لوگ سب سے بڑا فراڈیا قرار دے رہے ہوں گے، جو ہمارا آپ کا مشاہدہ۔ پھر اگر کوئی ایسا مل جائے کہ جس پہ سب متفق، تو واقعاً وہ شخص کیسا ہوگا۔ چنانچہ شہید دست غیب کہتے ہیں، نجف کے اندر بھی بعض علماء میں یہ بحث چھڑ، اور کہ آخر وہ 313 کی روایت ہم نے سنی، کیا 313 ابھی جمع نہیں ہوئی، جبکہ سارا دنیا تشیع حوضے اور مراجع سے چھلک رہا۔ آج سے 60 سال 70 سال پہلے ایک عجیب ماحول تھا ہمارے حوضوں، جو میں نے ایک تقریر میں بتایا بھی کہ ایسے ایسے اساتذہ تھے کہ جن کے شاگردوں میں بے شمار مراجع پیدا ہوئے، مجتہد نے، ان علماء میں 313 نہیں۔ خیر، جب یہ طے ہوا تو کہا کہ امام ہی سے پوچھو، اور امام سے پوچھنے کا ایک ہی طریقہ، چلو ڈھونڈو نجف کے اندر سب سے پرہیزگار آدمی کون۔ مرجعیت الگ چیز ہے، پرہیزگاری الگ چیز ہے۔ ڈھونڈا، اور آخر سب سے معلومات کر کے لوگوں سے پوچھ، ایک آدمی کے نام پہ اتفاق ہو گیا کہ تقدس و پرہیزگاری میں اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں۔ اس آدمی کے پاس گیا اور جا کر کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور ایسے آدمی کو بھی، کیونکہ پورے کسی کے ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، پورے شیعت کا مسئلہ ہوتا ہے یا اس علاقے کے مومنین کا، اسے ان کی خواہش پوری کرنا۔ کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور تم ہی ہم کو نظر آئے۔ اس نے پہلی بات تو وہی کہی جو کہنا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں، البتہ آپ کا اصرار ہے تو جو خدمت میں دے سکتا ہوں دوں گا۔ کہا کہ یہ مسئلہ، یہ طریقہ کتابوں میں لکھا گیا، عالم ہمیں تم پرہیزگار ہو، اس پہ عمل کرو، چوتھی رات کو ہمیں بتا دو کہ امام آ کے کیا کہہ دے۔ خیر، اس پہ عمل ہوا۔ ملاقات امام نامی کتاب میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ 3 دن اس نے روزہ رکھا، روزہ بھی وہی کہ جیسے میں نے کہا کھجور سے افطار کیا، ساری رات فاقہ، صبح گرم پانی سحری، اور اس کے بعد روزہ شروع، اور وہ ساری رات بھی عبادت، 3 روزے۔ آلریڈی وہ زاہد ترین انسان، پرہیزگار ترین انسان، البتہ وہ نقلی اور جعلی پرہیزگاری نہیں کہ کپڑے بھی پہنے جائیں تو پہلے مٹکے میں ڈال کے ہلائے جائے تاکہ کسی قسم کی استری کے آثار نہ رہے، وہ تو پرہیزگاری نہیں جو اصلی پرہیزگاری اسلام بتا رہا۔ تو تیسرا روزہ افطار کر دیا، 3 روزے افطار ہو گئے، اب چوتھی رات آ گئی۔ یہ معلوم ہے کہ اس رات کو کسی وقت بھی امام آ جائیں، لیکن کبھی بتا کے نہیں آئیں گے کہ میں امام ہوں۔ مسئلہ ہے امام پیغام دے جائیں، قوم کا مسئلہ ہے۔ اور باقی علماء گھر کے باہر اس محلے کے جو دوسرے مکانات تھے اس میں جا کے بیٹھ گئے، خاص اس سے کہا جیسے ہی تمہیں امام کا پیغام ملے صبح ہونے کا انتظار ہی کرو، رات کے 2 بھی بجے ہوں تو دروازہ کھول کے باہر آ جانا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ چوتھی رات بہت احتیاط کر رہا، کیونکہ علامہ ہلدی کے واقعات پڑھے ہوئے، شہید ثانی کے واقعات پڑھے ہوئے، علامہ مجلسی کے واقعات پڑھے ہوئے کہ انہوں نے بھی روزے رکھ کے راتیں گزاری، اور آئے امام اس وقت ذہن سے نکل گئے، اور جیسے ہی امام گئے ویسے ان کو یاد آ گئے۔ تو یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، پوری توجہ رہے، کوئی بھی انسان میرے گھر میں آئے تو میں اس کے ساتھ پوری توجہ سے بات کروں۔ یہ اتنا زیادہ احتیاط کر رہا۔ امام بھی اس طرح تو نہیں ملتے، چنانچہ اس کے ساتھ دوسرا ماجرا ہوگا، اور وہ یہ کہ اس کو نیند آنے لگی۔ اب وہ آدمی جو ویسے ہی اپنی زندگی میں ہر رات جاگتا، ویسے ہی ساری رات جاگتا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی رات کو ہوتی، اب اگر کسی رات کو ان کو چھٹی بھی مل جائے تو رات کو ان کو نیند نہیں آتی۔ البتہ یہ بات ہے امریکہ کی، برطانیہ کی۔ پاکستان میں جو رات کو ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو کیا جاگ رہا ہوگا؟ وہ وہاں جاتے ہی سائن کر کے وہ وہاں سو جاتا ہے، تو اس کا تو مسئلہ یہ نہیں، لیکن جو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفادار ہوتا، عادت ہو جاتی ہے اس کو رات کو جاگنے کی۔ اب وہ چھٹی کی بھی، کوئی رات کو چھٹی مل جائے، نیند نہیں آئی،
بڑی مشکل سے جا کے کہیں 2 بجے 3 بجے سوئے. تو یہ ویسا ہی آدمی عام زندگی میں ساری رات جاگتا ہے, کبھی نیند نہیں. آج تو خاص انتظار کی وجہ سے اور نیند نہیں آنا چاہیے تھا. ہم اور آپ ساری زندگی سونے والے, شب قدر میں بہرحال رات کے 1-2 بجے تک تو کنٹرول ہو ہی جاتا ہے, نیند نہیں آتی. تو اب یہ حیران و پریشان کہ میں رات جاگنے کا عادت آج پہلے سے طے کر کے بیٹھا ہوں کہ رات جاگنا, چنانچہ دن کو اچھی طرح سے سوچوں گا. پھر یہ نیند کہاں سے آ رہی, کیسے آ رہی؟ مگر نیند کبھی انسان کے قابو میں نہیں ہوتی. چنانچہ نیند آتی چلی گئی اور یہ سو گئے. اب جو سو گئے, کیونکہ اب اس میں بات یہ تھی کہ یہ امام سے ملنا چاہتا تھا, چنانچہ آج یہ ضروری ہو کہ امام اس سے ملاقات نہ کرے, کیونکہ عام مومن سے امام کبھی بتا کے ملاقات نہیں کرتے. چنانچہ اس کو سلا دیا گیا. اصل مسئلہ قوم کا ہے کہ 313 کا جواب مل گیا, وہ کسی طرح بھی مل گیا. یہ سو گئے. خواب میں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایسا کہ جاگا تو خود بخود, کہیں پہ امام کا نام نہیں. سمجھ گیا کہ پیغام کیا دیکھا کہ یہ سمندر میں کشتی میں بیٹھ کے جا رہا, ایک جزیرہ آ گیا. جزیرے پر جب یہ پہنچا, اترا, ذرا آگے بڑھا تو بہت سارے لوگ پھولوں کے ہار لے کے استقبال کے لیے کھڑے. ایک مرتبہ اس کو دیکھا, سب دوڑ کے آئے, اس کے گلے میں ہار ڈالے اور کہا مبارک مبارک, سلامت سلامت. گھبرا کے پوچھا یہ کیا ہو رہا؟ تو جواب دیا کہ ہمارے جزیرے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ مرد ہمارے یہاں کا حکمران بنتا, ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا, کوئی بیٹا نہیں چھوڑا, فقط ایک اکلوتی بیٹی. یہ خواب میں دیکھ رہا, جب لڑکی ہے تو حکومت اسے ملنا چاہیے, مگر ہمارے دستور کے خلاف. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ آپس میں سے کسی سے اس لڑکی کی شادی نہیں کرتے. حسد ہوگی, دشمنی ہوگی, نفرت ہوگی. انتظار کرتے ہیں کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد پہلے دن کون آدمی باہر سے آتا, بس اسے بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں اور شہزادی کی شادی بھی اس سے کر دیتے ہیں. یہ میں کوئی بچوں کی کہانی نہیں پڑھ رہا, شہید دست غیب نے اس مومن کا یہ واقعہ خود لکھا. بہت اس میں کہانیوں جیسی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہو. خیر, اب ڈبل مبارکباد, بادشاہ بھی بن گئے اور سوکھی بادشاہت نہیں ہے, ساتھ میں شہزادی بھی مل گئی. بس دل میں یہ تھوڑا سا شک تھا کہ پتہ نہیں کیسا مال, یعنی کس قسم کی وہ لڑکی, ایسا نہ ہو کہ ناقص و ناکارہ. لیکن جب ہجلہ عروسی میں گئے, میں سب باتیں مختصر کرتا ہوں, وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا. ہجلہ عروسی میں گئے تو وہی جو 3 دن پہلے کی بات تھی, ملا صالح مازندرانی نے اس مومنہ آمنہ بیگم علامہ مجلسی کی بہن کو دیکھا تو شکر کا سجدہ. اس نے شہزادی کو دیکھا, شہزادی بھی واقعات حسین و جمیل, چند آفتاب چند مہتاب, پریوں کا حسن اس کے آگے مانگ, ایسی شہزادی اس کو نظر آئی. دیکھیں ڈبل چیز, حسن بھی ملا, دولت بھی ملی, شاہی بھی ملی, سب خواب ہے. چنانچہ ایک مرتبہ بات چیت شروع کرنا چاہے کہ دروازے پہ دستک کی آواز. گھبرا کے پوچھا کون؟ یہ ایسا ٹائم ہے کہ کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا کرتا سوائے بے تکلف دوستوں کے جو ہنسی مذاق ہو تو دوسری بات. کون؟ تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی, ابھی ابھی امام نے ظہور کیا ہے اور تمہیں بلایا. ساری زندگی اجل اللہ کہتے رہتے تھے, امام نے بلایا. جانا بھی چاہتے, جیسے ہی سنا امام آئے کہ بس میں ابھی آ رہا ہوں, 5 منٹ, ابھی آتا ہوں. دلہن سے ابھی بات شروع نہیں ہوئی, کچھ اس کو تسلی دلاسا دینا ہے, ایسی دلہن کے واقعان بات کرنے کو دل چاہ رہا. اس کی جانب مڑے, بات چیت شروع. زبان بھی ماشاءاللہ اس کی بہت ہی میٹھی اور خوشگوار اور شیریں. تھوڑی دیر بعد پھر دستک. گھبرا کے مجھے کون تھا؟ وہ امام آ گئے ہیں, تمہیں بلا رہے. ہاں میں ابھی آتا ہوں, ابھی 2 منٹ, ابھی بات کر کے آ رہا ہوں. پھر ادھر متوجہ ہوں. اب جو بات میں لگا تو بات میں لگ گئے. پھر دروازے پہ دستک کی آواز. گھبرا کے پوچھا کون؟ کہا امام آ چکے ہیں, تمہیں بلایا جا رہا, تمہارا انتظار ہو رہا. جواب تو دیا کہ ابھی آتا ہوں, لیکن بے اختیار دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں اتنے سالوں سے امام کو بلا رہا تھا, اسی وقت آنا. ایک وسوسہ تو دل کے اندر گزر گیا, ذرا 10 منٹ دیر سے آ جاتے تو کیا حرج تھا, عین اسی موقع پہ آنا. خالی ایک خیال کا دل میں گزرا, زبان پہ یہی تھا کہ آ رہا ہوں, مگر دل میں خیال آ گیا. آنکھ کھل گئی. کہاں کی شہزادی, کہاں کا ہجلہ عروسی, کہاں کی دلہن, کہاں کا دولہا. لیکن زاہد و عابد آدمی تھے, دیکھا کہ میں نجس بھی ہو چکا ہوں, اذان ہو رہی ہے یعنی رات ختم ہو چکی ہے, اور امام نہیں آیا. البتہ سمجھ گئے کہ اصل چیز امام نہیں تھے, اصل چیز مسئلہ. دروازہ کھول کے باہر نکلے. وہاں ساری رات لوگ جاگے اور تڑپ رہے کہ اس سے پہلے کے واقعات میں سنتے تھے کہ 12 بجے امام آ گئے, 1 بجے امام آ گئے. یہاں رات ختم ہوئی جا رہی, امام نظر نہیں آ رہا.
اب جو اسے باہر آتا دیکھا سب دوڑ کے آ گئے اور کہا امام آئے یا نہیں آئے؟ جواب دیا امام نہیں آئے۔ سب کے چہرے لٹک گئے کہ فائدہ نہیں ہوا اتنی ساری محنت۔ کہا امام نہیں آئے، پیغام مل گیا۔ امام نہیں آیا اور پیغام مل گیا، کیا مطلب؟ کہا یہ سنو جو میں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب بتایا، کہا یہ خواب میں نے دیکھا تھا، اب خود نتیجہ نکالا۔ شہید دست غیب شیرازی کہتے کہ یہ سارے علماء یہ کہہ کے پلٹ گئے کہ بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے مومن کا انتظار کہ جس کا صرف عمل ہی شریعت کے مطابق نہ ہو، جسے اپنے دل و دماغ پر اتنا کنٹرول کہ وسوسہ بھی اس کے دل میں نہ آ سکے۔ یہ کس سے بات؟ یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پہ ہمارے یاسر ابو ذر بھی نہیں پہنچتے، اسے سلمان فارسی کی صفت۔ روایت میں دیکھ لیجئے، صاحب سر کہا جاتا، عجیب و غریب شخصیت، ان کا میں باب النبی، رسول تک آنے کا وسیلہ اور ذریعہ ان کو قرار دیا گیا کہ دل میں بھی وسوسہ نہیں آ سکتا۔ امام کو ایسے 313 چاہیے، پوری کائنات کی تاریخ، اسی لیے لسٹ اٹھائیے۔ کن لوگوں کا نام ہے امام کے ساتھیوں میں؟ اصحاب کہف کا نام۔ کن لوگوں کا نام ہے امام کے ساتھیوں میں؟ سلمان فارسی کا نام۔ کن لوگوں کا نام؟ ان 15 مومنین کرام کا نام جو حضرت موسیٰ کے وفات کے بعد ان کے وسیع جناب یوشع کو مانتے رہے، جبکہ باقی ساری امت موسیٰ نے بغاوت کر دی، کیونکہ موسیٰ کی بیوی تھی جو اتفاق سے ایک نبی شعیب کی بیٹی بھی تھی۔ موسیٰ کے بعد ان کے وسیع کو ماننے سے انکار کیا اور جنگ کر دی، میدان میں نکل ساری امت موسیٰ ادھر چلی۔ 15 لوگ بچے، وہ امام کے ساتھیوں میں ان کا نام شامل ہے۔ تو پتا چلا کہ 313 کی روایت بالکل غلط نہیں، ہم اس 313 میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، لیکن امام ایسے 313 ڈھونڈ رہے جس میں بہت سے مراجع اور مجتہدین بھی شامل نہیں ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ جن کا دل اور دماغ اس حد تک تابع شریعت و تابع امام۔ جب ایسے 313 آ جائیں گے اس دن امام آئیں گے، اور ان 313 کے علاوہ اس دن باقی مومنین میں جن کا عمل ٹھیک، چاہے دل ان کا ٹھیک نہ ہو، وہ سب بھی لشکر امام میں شامل کیے جائیں گے۔ اب پھر وہی بات کہ پھر تو بات ہو گئی 313 کی۔ یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو امام آ جا سکتے ہیں؟ اس کی تشریح کے لیے انتظار کیجئے آنے والی تقاریر کا۔ میں کسی خاص دن کی بات نہیں کر سکتا ہوں،